اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، اللہ کے نیک اور صالح بندو، اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت اس طرح کرنا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ ہمارا دین کا کوئی بھی کام ہو، ہمارا دین کا کوئی بھی عمل ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ ہمارا کوئی بھی کام شہرت کے لیے نہ ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو۔ اگر ہمارا کام دکھاوے کے لیے ہے، شہرت کے لیے ہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ ہماری بڑائی بیان کریں، لوگوں کے درمیان ہمارا اچھا نام ہو، اگر ہم دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں تو اسے ریاکاری کہتے ہیں۔ ہمارے ہر کام کے اندر اللہ کی رضا مقصود ہونا چاہیے، دنیا مقصود نہ ہو۔ بزرگان محترم، ہمارے ہر عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، تب اعمال کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے ہر عمل کے اندر اللہ کی رضا مقصود ہو۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ صدقہ دے رہے ہیں، اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی نوافل نہیں پڑھتا، فرائض اور واجبات سنتوں پر اکتفا کر لیتا ہے، اور اگر وہ عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اس کے اس عمل کے اندر وزن ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر کوئی آدمی نوافل کا اہتمام کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، صدقہ خیرات بھی دیتا ہے، لیکن یہ سارے اعمال دکھاوے کے لیے کرتا ہے، شہرت کے لیے کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنا نام بڑھانے کے لیے کرتا ہے، تو اس کے عمل کے اندر کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ریاکاری ہر چیز میں ہو سکتی ہے، ہر کام کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی صدقہ دے رہا ہے اور اس نے دیکھا کہ ایک شخص وہاں پر آ رہا ہے جو اسے جانتا ہے، 5 روپے دینے کی اس کی نیت تھی، اور اس شخص کو دیکھ کر اس نے اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیا اگر میں 5 روپے دوں گا تو یہ مجھے تانا دے گا، اس لیے اس نیت سے اگر وہ 10 روپے دیتا ہے تو اس نے 5 روپے کا جو اضافہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں ہے، اسے دکھلانے کے لیے ہے، تو یہ ریاکاری ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہر عمل کرنا ہے، ہمارے ہر عمل کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہونا چاہیے۔ بزرگان محترم، ایک شخص تھا جو جنگل سے گزر رہا تھا، اسے پیاس لگی، سامنے کنواں نظر آیا، وہاں پر ڈول رسی نہیں تھی، کچا کنواں تھا، اس میں کھانے بنے ہوئے تھے، اور وہ نیچے اتر گیا، پانی پی کر اپنی پیاس بجھائی، اور جب باہر آیا دیکھا کہ کتا گیلی مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس نے یہ محسوس کیا کہ میں بھی پیاس کی شدت بھگت چکا ہوں،
اور وہ یہ ارادہ کرنے لگا کہ میں اسے پانی پلاؤں گا اور اس کی پیاس بجھاؤں گا، اور وہاں پر کوئی ڈول رسی نہیں تھی، اور وہ نیچے اترا، اس کے پاؤں میں چمڑے کے موزے تھے، اس نے اتارے، اس میں پانی بھرا اور ان موزوں کو اپنے دانتوں میں دبا لیا، کیونکہ ہاتھ پاؤں سے اوپر چڑھنا تھا، ہاتھ پاؤں اوپر چڑھنے کے لیے استعمال کرنا تھا، اور باہر آیا، کتے کو پانی پلا دیا۔ اور یہ عمل پانی پلانا، اور وہ بھی ایک جاندار کو، وہ بھی ایک جانور کو، وہ جانور بھی کون ہے؟ ایک کتا ہے، لوگ اسے اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے۔ یہ عمل اس نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا تھا، وہاں پر اسے دوسرا شخص کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے اس نے یہ عمل صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا زیادہ پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس عمل کی قدر کی، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ بزرگان محترم، ہمیں چاہیے کہ چاہے کوئی بھی عمل ہو، چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کریں کہ ہمارا نام ہو، لوگ ہمیں بزرگ سمجھیں، ہم نماز پڑھیں تو لوگ ہمیں اچھا سمجھیں۔ اگر دنیا کا کوئی عمل ہو یا دینی عمل ہو، اگر کوئی شخص دکھاوے کے لیے کرتا ہے، چاہے وہ عمل کتنا ہی بڑا ہو، کتنا ہی بڑا ہو، اس عمل کے اندر وزن نہیں ہوگا، وہ عمل بیکار ہے۔ بزرگان محترم، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، ہمارے ہر عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادت اور اطاعت اور ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔